الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، سب سے پہلے تو میں حضرت مفتی علی احسن صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 15 اگست کی اس تاریخ کے دن میں اپنے اکابر اور روشن مستقبل کو پیش کرنے کا جو یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے، اس سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا بھی مسلمانوں کی تاریخ سے واقفیت حاصل کر رہی ہے. میرے دوستوں، ہندوستان کی تاریخ کوئی 2-4 سال کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی تاریخ تو 100-200 سال پر محیط ہے. اگر اس تاریخ کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ کو بتایا جائے، تو یہاں سے میں اس کی شروعات کرتا ہوں کہ سن 1799 کے اندر ٹیپو سلطان سری رنگا پٹنم کے میدان میں یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اس وقت انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر علل اعلان یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد 4 سال کے بعد 1803 کے اندر انگریز جنرل فاتحانہ طور پر اپنی فوج کے ساتھ دہلی میں داخل ہوتا ہے اور اس نے اس زمانے کے مجبور و مقہور بادشاہ سے یہ بات کہی تھی کہ آج سے خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ ہندوستان میں آزادی کو بھول چکے تھے، ان کے پیروں میں غلامی کی زنجیریں پڑ چکی تھی. کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا کہ انگریز کے سامنے بغاوت کرتا. لوگ ان کے سامنے کاسا قضا لیے پھرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے راجاؤں اور مہاراجاؤں نے انگریزوں سے مصلحت حاصل کر لی تھی. اس وقت ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میدان میں آتے ہیں. جب لوگ آزادی کو بھول گئے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیش غلام ہو چکا ہے اور اس کی آزادی کے لیے آج سے برادران وطن پر بھی اور ہم مسلمانوں پر بھی جہاد آزادی فرض ہے. یہ پہلا فتویٰ تھا. فتوے کی مخالفت کرنے والوں سن لو کہ سب سے پہلا فتویٰ جو ہندوستان میں انگریز کی لڑائی کے بارے میں دیا گیا تھا، وہ علماء دین میں سے ایک بڑے عالم کا فتویٰ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان غلام ہو چکا ہے اور اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا، لڑائی کرنا، قربانی دینا نہ کہ صرف یہ ہمارا سماجی فریضہ ہے بلکہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. محترم دوستو، شاہ صاحب نے یہ تحریک چلائی اور اس بڑھاپے کے زمانے میں اپنے 2 مشہور شاگرد تیار کرے، حضرت سید احمد شہید اور اپنے نواز سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. دونوں کو تیار کرا اور پورے ملک کا دورہ کرایا. پورے ملک میں ایک علاقہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں ان دونوں نے لوگوں کو واقفیت نہ کرایا ہو. دوستو، شاہ صاحب کے ان دونوں شاگردوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، تم تو آزادی کے ماحول میں سانس لیتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ غلام ہو چکا ہے، تمہارے پیروں میں غلامی کی زنجیریں پڑ چکی ہیں. تو شاہ صاحب کے ان دونوں شاگردوں نے لوگوں کے اندر جو روح پھونکی، لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو گئی. چنانچہ 1831 کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں پہلی جنگ آزادی ہوئی، جس کے اندر مسلمان اکثریت کے طور پر شریک تھے اور ہمارے برادران وطن بھی شامل تھے. الغرض 1831 کا یہ جنگ آزادی بھی ناکام ہوا. پھر ہمارے علماء اور مسلمانوں نے اور اہل وطنوں نے اپنی طاقت کو جمع کیا. 1857 کا دور آیا اور اس دور کے اندر ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی، حضرت کامل شہید اور احمد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے عالم شریک تھے. چنانچہ 1857 کا یہ جنگ آزادی بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے ناکام ہوا. الغرض جب ہندوستان میں انگریز آیا تھا 1601 کے اندر دہلی کے شہر میں 1000 دینی مدرسے تھے، لیکن 1764 کے اندر پورے بر صغیر میں ایک دینی مدرسہ بھی موجود نہیں تھا. جو کہ مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں کہتا ہے کہ سن 1857 سے لے کر 1864 تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے ایسے المناک سال ہیں کہ جن کے اندر 14,000 علماء کی گردنوں کو کاٹا گیا. دہلی
لٹکایا گیا. وہ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا اور ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی دی. 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈالا گیا اور اوپر سے ان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا. وہ ٹامسن کہتا ہے کہ بڑا عجیب معاملہ تھا. علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے چلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا. وہ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑا کر کے درختوں سے ان کی گردنوں کو باندھا گیا. وہ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دہلی میں اپنے خیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کے کپڑے اتارے گئے اور 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو جلتے ہوئے انگاروں پر ڈالا گیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا اور ان کے کپڑے اتار کر انگریز نے کہا اے مولویوں یہ کہہ دو کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے, ابھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر تم نہ مانے تو انہی 40 علماء کی طرح تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں بھی جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا جائے گا. وہ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم پہلے 40 علماء بھی آپ پر پک گئے, دوسرے 40 علماء بھی آپ پر پک گئے, لیکن کسی ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی. وہ ٹامسن کہتا ہے کہ کسی ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی. دوستو وہ مدرسہ جہاں سے یہ علم حاصل ہوتا تھا وہ شاہ صاحب کا مدرسہ تھا جس پر انگریز نے بلڈوزر چلا دی. لہذا انگریز کی عدالت میں ایک عالم احمد اللہ شاہ مدرسی کو ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر لایا گیا تو گورا جج اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہا کہ شاہ جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں. شاہ جی نے کہا کہ میں نے تو نہیں پہچانا. تو گورے نے کہا کہ شاہ جی میں آپ کا شاگرد ہوں, میں نے فلاں مدراس کے علاقے میں آپ سے عربی پڑھی ہے. گورے جج نے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. شاہ جی نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس گورے نے کہا کہ شاہ جی میرے کاغذوں کے اندر تمہیں گولی مارنے کا حکم ہے. اگر تم یہ کہہ دو کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں میں شریک نہیں تھا تو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس احمد اللہ شاہ مدراسی نے کہا کہ وہ انگریز جج میں اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, لہذا اس لیے میں تیرے آگے گردن نہیں جھکا سکتا. الغرض اس احمد اللہ شاہ مدراسی کو چوک پر کھڑا کر کے گولی کا نشانہ بنایا گیا. میرے دوستو الغرض علماء دیوبند نے ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.